استاد صاحب نے اپنے شاگرد کو 359 داؤ پیچ سکھائے، 360 یعنی ایک نہیں سکھایا۔ واہ واہ ہو گئی اس شاگرد کی، بڑا مشہور ہوا پہلوانی میں، جہاں بھی جاتا تھا مقابلہ جیت کے آتا تھا۔ پھر اس کے دل میں یہ تھوڑا تکبر آ گیا، ایک خیال آ گیا، کیوں نہ میں اپنے استاد کو ہرا کے اس شہر کا، بغداد شریف کا وہ اکثر تھا، بولا کہ اس شہر بغداد کا میں بڑا مشہور پہلوان ہو جاؤں، اپنے استاد کو ہرا کے میں نام والا ہو جاؤں۔ تو شاگرد جیسے میدان میں اترا، ایسے اترا جیسے ایک ہاتھی کی طرح مضبوط ہٹا کٹا اتر رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ اگر یہ پہاڑ کو ہاتھ ڈالے تو پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک استاد اور شاگرد کی کشتی کا مقابلہ۔ دوستو، بغداد شریف میں ایک استاد تھا، پہلوان تھا، کشتی میں دنگل میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے ایک شاگرد کو ہنر سکھایا، کشتی کرنا سکھائی۔ استاد صاحب کو 360 داؤ پیچ آتے تھے کہ 360 طریقوں سے مخالف کو کیسے گرایا جا سکتا ہے، کیسے ان کو ہرایا جا سکتا ہے۔ تو استاد صاحب نے اپنے شاگرد کو 359 داؤ پیچ سکھائے، 360 یعنی ایک نہیں سکھایا۔ شاگرد جب تیار ہو گیا، استاد نے اس کو دعا دی، بیٹا جا، انشاءاللہ تو ترقی کرے گا، تیرا نام ہوگا۔ بہت عرصہ گزر گیا، وقت کے ساتھ وقت گزرتا گیا۔ واہ واہ ہو گئی اس شاگرد کی، بڑا مشہور ہوا پہلوانی میں، جہاں بھی جاتا تھا مقابلہ جیت کے آتا تھا۔ پھر اس کے دل میں یہ تھوڑا تکبر آ گیا، ایک خیال آ گیا، کیوں نہ میں اپنے استاد کو ہرا کے اس شہر کا، بغداد شریف کا وہ اکثر تھا، بولا کہ اس شہر بغداد کا میں بڑا مشہور پہلوان ہو جاؤں، اپنے استاد کو ہرا کے میں نام والا ہو جاؤں۔ تو وہ آیا بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ کو بولا، بادشاہ سلامت، میں آج اپنے استاد کے ساتھ کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ پہلے تو ناراض ہوا، پھر بولا، بیٹا وہ تمہارا استاد ہے، اس کا بڑا نام ہے۔ تو وہ پہلوان بولا کہ بے شک میرا استاد ہے، لیکن اب میں بھی اس سے کم نہیں ہوں، مجھے بھی بہت کشتی آ گئی ہے۔ اسی کے بادشاہ نے اعلان کروایا، نگارے بجائے، بھائی آج کل صبح میدان دنگل میں استاد اور شاگرد کا آمنا سامنا ہے، مقابلہ ہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، سارے بغداد شہر والے، تمام بادشاہ کے وزیر، پروفیسر، عہدیدار، وزراء، تمام مشیر سب اکٹھے ہوئے، بڑا جمع غفیر ہوا۔ سب حیران تھے کہ آج شاگرد اور استاد کی کشتی ہے، دنگل ہے، لڑائی ہے۔ تو شاگرد جیسے میدان میں اترا، ایسے اترا جیسے ایک ہاتھی کی طرح مضبوط ہٹا کٹا اتر رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ اگر یہ پہاڑ کو ہاتھ ڈالے تو پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ شاگرد جیسے میدان میں داخل ہوا، اپنے استاد کو بلایا، استاد صاحب آؤ۔ استاد بیچارہ بڑی عمر کا، ضعیف العمر، کمزور تھا۔ جیسے افتتاح ہوئی دنگل کی، دونوں نے زور لگایا، استاد نے بھی زور لگایا، شاگرد نے بھی زور لگایا۔ اتنا آپس میں زور لگانا شروع کیا، حتیٰ کہ استاد نے ایک ہی وار میں شاگرد کو پاؤں سے اٹھا کے اوپر دونوں ہاتھوں سے کر کے زمین پہ پڑک مارا، جیسے مارا، شاگرد ہار گیا۔ پھر واہ واہ ہو گئی استاد کی، واہ 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 واہ۔ شاگرد اٹھا اور استاد صاحب کے پاؤں پہ گر گیا، رو رو کے معافی مانگی، استاد صاحب معاف کیجئے، بے شک مجھ سے غلطی ہوئی۔ لیکن استاد صاحب نے، شاگرد نے عرض کی، استاد صاحب آپ نے یہ مجھے داؤ پیچ کیوں نہیں سکھایا؟ استاد صاحب نے کہا، بیٹا میں نے بہت سے شاگرد دیکھے ہیں جو سیکھ کے تو جاتے ہیں، لیکن ان سے وہ ترقی، ان سے وہ جو ہنر ہے، ان کو ایسے تکبر میں، غرور میں ڈال دیتا ہے کہ وہ ایک دن اپنے استاد سے برابری کرنے آتے تھے۔ مجھے پتہ تھا ایسا دن آئے گا، تم میرے سامنے آؤ گے، اسی لیے میں نے اسی دن کے لیے یہ داؤ میں نے بچا کے رکھا تھا کہ تم آؤ گے اور تمہیں میں ہراؤں گا۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں، کبھی بھی اپنے ہنر پہ، اپنے علم پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لکل فن رجال، ہر فن کے لیے، ہر ہنر کے لیے کوئی نہ کوئی پہلوان مرد ہے جو اس کو ہرانے والا ہے۔ جس طرح استاد نے ایک داؤ پیچ بچا کے رکھا، جس سے اپنے شاگرد کو گرا کے ہرا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی علم عطا فرمائے، جو بھی عمل عطا فرمائے، جو بھی کرم کرے، اس پہ صبر اور اللہ کا شکر اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔